بے نمازی کی سزائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 36 سال پہلے کا بیان، بے نمازی کی سزائیں۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بے نمازی کی سزائیں پڑھ یا سن لے اسے پکا نمازی بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے، پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے، پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، پارہ 12 سورہ ہود آیت 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا اور جو نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ نماز ایک تاکیدی فریضہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بے نمازی کے لیے بہت سی سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سے چند سزائیں سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ بے نمازیوں کے لیے جہنم کی خوفناک وادی، پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ ہولناک کنواں بیان کی ہوئی آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 97، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ دنیاوی کنواں۔ اے عاشقان نماز، خوف خداوندی سے لرز اٹھو اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ بیان کی ہوئی روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر دنیا کے اس کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ بغیر گوشت کے چہرے۔ قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ امت مصطفیٰ کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ پاک بروز قیامت غضبناک ہوگا۔ ان کے چہرے بغیر گوشت کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ 10 افراد یہ ہیں: نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، 3 شراب کا عادی، 4 ماں باپ کا نافرمان، 5 چغل خور، 6 جھوٹی گواہی دینے والا، 7 زکوٰۃ نہ دینے والا، 8 سود خور، 9 ظالم اور 10 بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا یعنی ڈبل عذاب ہوگا، اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے، اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے۔ اللہ پاک کی قسم، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ بے نمازی کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نجات۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور و دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کی یہ الفاظ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس طرح کے نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرے، یہی معنی ہے نماز قائم کرنے کے، جس کا حکم قرآن کریم نے بارہا دیا، اقیم الصلاۃ،
پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 43، یعنی نماز قائم رکھو۔ اور حدیث پاک کے اس حصے نماز بروز قیامت نور و دلیل و نجات ہوگی کے بارے میں فرماتے ہیں، قیامت میں قبر بھی داخل ہے کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے۔ مطلب یہ کہ نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی کہ سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی، اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی۔ نیز اس نماز کے ذریعے سے اسے ہر جگہ نجات ملے گی، یعنی چھٹکارا ملے گا، کیونکہ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ بے نمازی کی 15 سزائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1 اس سے تنگی، اور 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ 4 وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور 5 جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں۔ نمبر 1 اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ 2 اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ 4 اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ اور 5 نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ 2 بھوکا مرے گا۔ اور 3 پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ 2 اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ اور 3 قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1 وہ حساب کی سختی۔ نمبر 2 رب قہار کی ناراضی۔ اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ ہیں۔ متعدد محدثین نے اس روایت کی اسناد پر جرح فرمائی ہے، تاہم کئی علماء نے وعظ و نصیحت کی کتابوں میں اسے شامل بھی کیا ہے، لہذا بے نمازیوں کو نمازوں کی قریب لانے کے لیے اس روایت کو شامل کیا گیا ہے۔ وضاحت بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے۔
البتہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لیں تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ نماز میں سستی کرنے والے سوچیں، کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول نہ ہوں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ نمازوں میں سستی کرنے کے سبب وہ ذلت کی موت مارے جائیں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ مرتے وقت انہیں ایسی شدت کی پیاس لگی ہو کہ سمندروں کا پانی پلانے کے باوجود ان کی پیاس نہ بجھے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قبر اس طرح دبائے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے اور وہ آگ میں الٹ پلٹ ہوتے رہیں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قبر میں بہت بڑا سانپ ان پر مسلط کر دیا جائے جو انہیں ہر وقت مارتا رہے، اور ایک بار مارے تو وہ 70 گز زمین میں دھنس جائیں اور پھر وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اپنا پنجہ ڈال کر انہیں نکالے اور پھر مارے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ کل بروز قیامت آگ کا بادل ان کے سامنے آئے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ اللہ پاک چشمے غضب سے ان کی طرف دیکھے، جس کے سبب ان کے چہرے کی کھال اور گوشت جھڑ جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہو جائے اور سختی سے حساب لے اور پھر جہنم کا حکم سنا دے؟ یقیناً یہ انہیں منظور نہیں ہوگا۔ تو پھر اے بے نمازیو، حکم قرآنی اقیم الصلاۃ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 43 ترجمہ کنز العرفان، نماز قائم رکھو پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو، نماز کا حکم اللہ پاک نے بھی دیا ہے، پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور اللہ پاک کے ان اولیاء نے بھی دیا ہے جن کے مزارات طیبات کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو، اگر ابھی نمازیں نہ پڑھیں تو مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا۔ ہر شخص تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے 2 گانا پڑھنے کی اجازت مل جائے اور میں اپنی قبر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ابھی سے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم آج سے نمازوں کی پابندی کی نیت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ہم نے آج یہ طے کر لیا کہ اب ہم نمازیں پڑھیں گے۔ اے اللہ پاک کے اولیاء، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید کی تو ہم نے آج سے پکا عہد کر لیا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت ساری دولت مل جائے، لیکن قسمت کے وہ مفلس ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، لیکن تقدیر کی بات ہے کہ وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن آئے دن اسے مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور وہ مصائب و آلام سے دوچار ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن وہ بے اطمینانی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ مرے، لیکن بہرحال موت اسے آ لیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری جوانی برقرار رہے، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے، لیکن محکوم بن کر رہتا ہے۔ تو یوں انسان زبردستی یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی چلائے، لیکن نہیں چلا پاتا، کیونکہ اس کی لگام کسی اور کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس کی لگام کھینچ لیتا ہے۔ بندہ اپنے طور پر بہت سرکشی کرتا ہے، لیکن پھر بھی
آخر کار اس کے ظلم کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ قدرت جب انتقام لیتی ہے تو بندے کی کچھ نہیں چلتی اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے فرعون بڑا سرکش اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا کہ کسی بھی طرح وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر غلبہ پا لے، لیکن نہ پا سکا۔ فرعون کئی 100 سال تک زندہ رہا اور عمر بھر تندرست بھی رہا، لیکن کیونکہ لگام کسی اور کے دست قدرت میں ہے، جب اس نے لگام کھینچی تو اتنا بڑا فرما روا اور اتنا بڑا جابر بادشاہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ نمرود کو دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے اسے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، مگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے کے بجائے پھول گیا اور اپنے رب کو بھول گیا، یہاں تک کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر غالب آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا وہ لنگڑا تھا، اور اس نے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچ کر نمرود کا کام تمام کر دیا، اور یوں نمرود ذلیل ہو کر مارا گیا۔ پتہ چلا اس دنیا میں کسی کی مرضی نہیں چلتی اور لگام کسی اور کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے لگام کھینچ لیتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اسی کی طرف رجوع کر لیتے جس کے دست قدرت میں لگام ہے؟ جب سب کچھ اسی کے پاس ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، سبھی کو اسی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھے گا اور وہی مارے گا، تو بندہ اس کی طرف کیوں رجوع نہیں کر لیتا؟ آج کل سکون کا متلاشی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، تاش کھیلتا ہے، شطرنج بچھا لیتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، شراب پینے لگ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں، اور نہ ہی سکون میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھیے سکون جس کے دست قدرت یعنی قبضے میں ہے، اس نے سکون کا ذریعہ ہی کچھ اور بتایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سکون حاصل کرنے کے لیے ٹی وی کھول لیے، گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے لگے کہ شاید سکون مل جائے، مگر انہیں سکون نہیں مل پایا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں، اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز الایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بے شک محفل ذکر میں اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے اور اس سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں بلکہ ذکر کی اور بھی اقسام ہیں، مثلا نماز، قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، تسبیح، نیک لوگوں کے حالات بیان کرنا وغیرہ۔ اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، انشاءاللہ اسے سکون مل جائے گا۔ یاد رکھیے اگر آپ اللہ پاک کی بارگاہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگو گے تو بات خراب ہو جائے گی، اور اگر اس کے دروازے پر پڑے رہو گے تو وہ آپ کو نواز دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی تابع کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑتا ہے تو وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، اور جب وہ روٹھ جاتا ہے تو لگام کھینچ لیتا ہے، اور جب وہ لگام کھینچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایمان لانا بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے نیک اعمال نہ کیے اور اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں بخش دیا تو یہ ہماری طرف سے بے وفائی ہوگی کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ دیکھیے، ہم اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کے کرم سے اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لہذا اگر وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ہماری ڈور کھینچ لی تو پھر ہمارا حشر بڑا برا ہوگا۔ یاد رہے، یہ بات تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور ایسے ہوں گے جو معاذ اللہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم جہنم کا نام سنتے رہتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت سوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جہنم کیا ہے۔ آئیے کچھ جہنم کا تذکرہ سنیے۔ جہنم کی شدت اور تمازت کا عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ کروڑوں اربوں میل جہنم ہم سے دور ہے، اس کے باوجود اس کی تپش اتنی ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ جو خود اس جہنم میں جائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ حالانکہ قول کے مطابق جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم انتہائی سیاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ اندھیرا ہونا بذات خود عذاب ہے۔ اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہونے کے سبب لوگ بے چین و پریشان ہو جاتے ہیں، تو یوں اندھیرا خود ایک دہشت زدہ کرنے والا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنی خطرناک سیاہ آگ بھی ہوگی۔ خرابی ہے اس بد نصیب شخص کے لیے جو جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ بس آپ اللہ پاک کے فرائض مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے رہیں، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ دیکھیے، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی وجہ سے ان کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارا بچہ بولے، ابو مجھے موٹر کار چاہیے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے 1 نہیں 2 دلا دوں گا، اور پھر 1 کے بجائے 2 چابی والی موٹر کاریں اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا بچہ بولے، ابو مجھے سائیکل چاہیے، تو ہم محبت میں اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے اور خود کو عاشقان رسول کہلاتے ہیں، مگر نمازیں قضا کر دیتے ہیں، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن ہم محبت کرنے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لحاظ نہیں کرتے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اس ضمن میں چند واقعات سنیے۔ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک جھڑ بیریا کی شاخوں میں اپنا امامہ شریف الجھا کر کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر واپس ہوتے اور امامہ شریف چھڑا کر آگے بڑھتے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اس بیر میں الجھ گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور واپس ہو کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی کہ وہ حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت تھی، لیکن آج ہماری محبت صرف باتوں تک محدود ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امامہ شریف سجائے ہوئے تھے، جبکہ ہم نے امامہ شریف کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے اس گئے گزرے دور میں امامہ شریف کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سروں پر امامے کے تاج نظر آ رہے ہیں، ورنہ پہلے بہت ہی کم لوگ امامہ شریف سجاتے تھے۔ یاد رکھیے، ننگے سر رہنے کی صورت جب ہی میسر آئے گی جب آپ امامہ شریف پہننا چھوڑ دیں گے، کیونکہ امامہ شریف جیب میں رکھنا مشکل ہے جبکہ ٹوپی جیب میں رکھ لینا آسان ہے۔ بدقسمتی سے امامہ شریف کی سنت بھی مفقود ہو گئی، حالانکہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر امامہ شریف ٹوپی کے اوپر سجائے رکھا اور اس کی ترغیب بھی دلائی۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، امامے باندھو کہ اس سے تمہارا حلم بڑھے گا۔ یاد رکھیے، ہمیں حقیقی معنوں میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی خوشنودی یعنی رضا جب ہی حاصل ہوگی کہ جب ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے۔ اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی سنتوں کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی اور وہ حضرات پوری زندگی سنتوں کا درس دیتے رہے، جبکہ آج ہم نے عملی طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ سنتیں اپنانے پر سختی سے پابندی ہے۔ کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بیماری نہیں جاتی، ہمارے گھروں سے بے روزگاری نہیں جاتی، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے اور وہ پریشانی ہے، اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں
کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ چہرے سے داڑھی صاف کر کے اسے دشمنان مصطفیٰ جیسا بنایا ہوتا ہے اور نمازیں بھی بالکل نہیں پڑھتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں اور پریشانیاں دور ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے اور پابندی سے نمازیں پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کو ذہنی اور دلی سکون حاصل ہوگا اور آپ کا گھر امن و خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔